والسلام نے فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، عن سعد بن ابی وقاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كنت مولاه فعلی مولاه فقال سمعته يقول انت مني بمنزلة هارون وموسى الا انه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کا مولا ہوں جس کا علی مولا ہے۔ پھر راوی بیان کرتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کو مخاطب کرتے ہوئے، علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ان کے لیے حضرت ہارون تھے، الا انہ لا نبی بعدی، مگر بے شک میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے مولا کائنات کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہوئے سنا تھا۔ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا تھا آج میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح لکھی ہوگی، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اور عظمت کے حوالے سے ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تاریخ الخلفاء میں یہ روایت موجود ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی اقوال حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اور عظمت کے متعلق، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، الاستیعاب کے اندر یہ قول نقل ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک حضرت علی مسجد میں موجود ہوتے تھے ان کی موجودگی میں کوئی ایک بھی فتویٰ نہیں دے سکتا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق کا مشہور قول آپ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں پہ موجود تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ قرآن مجید کی آیت مبارک پڑھی، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل اور دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے یہ 30 ماہ ہے۔ اب 30 ماہ میں 2 سال دودھ ہے اور 6 ماہ کم از کم حمل کی مدت ہوتی ہے۔ تو پھر اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ سنتوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا علم تھا تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے۔ اور حضرت سعید بن مسیب یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی وہ واحد شخصیت ہیں جو یہ کہتے تھے پوچھو جو بھی تم نے پوچھنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان، یہ المستدرک کے اندر یہ فرمان موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کا مشتاق ہے جنت کو، یعنی جنت 3 بندوں کی طلب میں ہے، شوق میں ہے، ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور ایک حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان اور عظمت، آپ کی شجاعت، آپ کے اخلاق اور آپ کی جان نثاری، اس میں سر فہرست جو سب سے پہلا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی رات اپنے بستر مبارک پر جس ہستی کا انتخاب کیا ان کا نام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔
اور غزوہ بدر اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، غزوہ بدر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب عتبہ، شیبہ اور ولید نے حل من مبارزین ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا، تو ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میدان میں آتے ہیں اور ولید کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، اسے واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ اور بدر میں 70 کفار واصل جہنم ہوئے، اس میں 21 کفار کو واصل جہنم کرنے والی جو ہستی ہے اس کا نام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ غزوہ احد اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، غزوہ احد میں تقریباً 22 کفار جو تھے یہ قتل ہوئے، واصل جہنم ہوئے، اور ان 8 کفار کو واصل جہنم کرنے والی جو ہستی ہے اس کا نام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ اور دفاع مصطفیٰ میں، احد کے میدان میں دفاع مصطفیٰ میں 22 زخم جس ہستی کو لگے، دفاع مصطفیٰ کرتے ہوئے زخم کھائے، ان کا نام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ اور غزوہ خندق میں جب عمر بن عبد ود جو ایک بندہ، ایک پہلوان 1000 بندوں کے لیے کافی ہوتا تھا، اس نے جب آواز لگائی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خندق کے مقام پہ نکلتے ہیں، میدان میں آتے ہیں اور اس پہلوان کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال میں افضل ترین عمل قیامت کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا بھی ہوگا، جو خندق کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عمر بن عبد ود کو واصل جہنم کیا تھا۔ اور پھر غزوہ خیبر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل لأوتین هذه الراية رجلا، کل میں یہ جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے یہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، فرمایا جس بندے کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم پوری رات اسی کشمکش میں تھے، کاش ہمیں وہ جھنڈا نصیب ہو جائے۔ لیکن جب صبح ہوتی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں این علی بن ابی طالب، علی بن ابو طالب کہاں ہیں؟ تو پھر نبی علیہ السلام کو یہ بیان کیا جاتا ہے، خبر دی جاتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی آنکھیں خراب ہیں، چشم اشوب ہے۔ نبی علیہ السلام مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلاتے ہیں، فوسق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اپنا لعاب دہن حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی آنکھوں میں لگاتے ہیں، فبرئ، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی آنکھ درست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے، اتنی ٹھیک ہوتی ہے حتی لم یکن، فرمایا کہ یہاں تک کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ پہلے درد تھا بھی کہ نہیں تھا۔ پھر وہ خیبر کا قلعہ حضرت مولا کائنات نے فتح کیا۔ فتح کیسے کیا؟ جس قلعے کو 40 بندے ہلا نہیں سکتے تھے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی پشت مبارک پر اس کو اٹھا کے ڈھال بنا لیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان وراء ہے، جو بھی دشمن کی صف میں جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سامنے آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کو واسطے جہنم کر دیتے ہیں۔ لیکن 2 بندے ایسے تھے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان کو قابو پانے کے باوجود چھوڑ دیا۔ ان میں ایک احد کے میدان پر بندہ تھا جو لڑائی کرتے ہوئے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس پہ حملہ آور ہونے لگے، اس پہ حاوی ہو چکے تھے، تو وہ پیٹھ ننگی کر کے بھاگ گیا بوجہ شرم۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرا وہ بندہ جب آپ اس پہ قابو پا چکے تھے تو اس بندے نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی پیشانی پر تھوک دیا۔ جب تھوکا تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس کو چھوڑ دیا۔ پوچھا ہے علی آپ نے چھوڑا کیوں ہے؟ فرمایا پہلے میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اگر ابھی لڑتا تو نفس بھی اس میں حائل ہو جانا تھا، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں رہنی تھی، میں نے اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ 2 بندے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تلوار کے وار سے بچے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نبی علیہ السلام سے